السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بأيدينا فتربصوا انا معكم متربصون قل انفقوا طوعا او کرہا لن يتقبل منکم انکم کنتم قوما فاسقین۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ ملک العلم رب ذو الجلال والاکرام کی توفیق اور اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے آج اتوار کا دن ہے اور دوسری طرف 12 رجب 1441 ہجری 8 مارچ 2020 عیسوی، اور ہمارے سبق کا موضوع اللہ ملک العلم رب ذو الجلال والاکرام کی پررحمت کتاب قرآن مجید۔ قرآن مجید کا 10واں پارہ سورہ توبہ، اور سورہ توبہ کی جو آیات مبارکات آج ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہیں 52 اور 53۔ منافقین کا تذکرہ ہی ہو رہا ہے، جس طرح کہ میں آپ کو اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ رب کائنات نے یہاں پر منافقین کی سازشوں کا پردہ چاک کیا۔ تو کل کے سبق میں ہم نے یہ پڑھا کہ اگر مسلمانوں کو کوئی کسی قسم کی بلائی پہنچتی ہے، فائدہ پہنچتا ہے، تو ان کو تکلیف ہوتی ہے منافقین کو، اور اگر مسلمان کسی مصیبت میں مشکل میں آ جاتے ہیں تو یہ ظالم فوری طور پر اپنا پہلو بدل لیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، قل آپ فرما دیں، هل تربصون بنا، کیا تم انتظار کر رہے ہو ہمارے ساتھ، الا احدى الحسنيين، کہ ہمیں دو میں سے ایک بلائی مل جائے، ونحن نتربص بكم، اور ہم بھی تمہارے حوالے سے انتظار میں ہیں، ان يصيبكم الله، کہ رب کائنات کی طرف سے تمہیں سامنا کرنا پڑے، بعذاب من عنده، اللہ کی طرف سے آنے والی سزا کا، او بأیدینا، یا پھر ہمارے ہاتھوں سے، فتربصوا، پس تم لوگ انتظار کرو، انا، بے شک ہم، معکم، تمہارے ساتھ، متربصون، انتظار کر رہے ہیں۔ بامحاورہ ترجمہ سنیے گا۔ آپ فرما دیں کہ تم ہمارے حق میں دو بلائیوں میں سے کسی ایک کا انتظار کر رہے ہو، ہم بھی تمہارے حق میں اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ تعالیٰ یا تو خود اپنے ہاتھوں سے تم پر عذاب نازل کرے اپنی پاس سے، یا ہمارے ہاتھوں سے تمہیں سزا دلوائے۔ تو تم لوگ انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہیں۔ قل، آپ فرما دیں، انفقوا، خرچ کرو، طوعا، خوشی سے، او کرہن، یا ناپسندیدگی سے، لن یتقبل منکم، ہرگز تم سے قبول نہیں کیا جائے گا، انکم، بے شک، تم ہو، قوم، ایسی قوم، فاسقین، جو نافرمان ہے۔ بامحاورہ ترجمہ سنیے گا۔ آپ فرما دیں کہ تم لوگ خوشی سے خرچ کرو، یا بامر مجبوری، تمہارا خرچ کیا ہوا مال ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ تم اللہ کی نافرمانی کرنے والے لوگ ہو۔ معزز خواتین و حضرات، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں آیات مبارکات کی مختصر تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہمارے پاس دو راستے ہیں، یا شہادت اور یا فتح، کیا تم دونوں میں سے کسی ایک کا انتظار کر رہے ہو؟ تم بھی کرو، اور ہم بھی اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ رب کائنات تم پر آسمانی آفت نازل کر دے، یا پھر ہمارے ہاتھوں سے تم کو ذلیل و رسوا فرما دے، اور یہ اللہ کے لیے ناممکن نہیں ہے۔ اور دوسری بات جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اے منافقین، تم لوگ اپنی مرضی سے خرچ کرو، خوشی کے ساتھ یا زبردستی، چونکہ تمہارے دلوں کے اندر کوڑ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ تمہاری اس کاوش کو یا تمہاری اس قربانی کو قبول نہیں کریں گے۔ لام نون آ گیا مستقبل منفی کی تاکید کے لیے۔ دیگر کتب تفاسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم نے فرمایا ہے کہ قل هل تربصون بنا، کیا تم انتظار کر رہے ہو ہمارے ساتھ، یہاں پر ایک بڑا زبردست لفظ اہل علم استعمال فرمایا، ایھا الجاہلون،
اے جاہلو۔ اس لیے ان کو جاہل کیوں کہا اہل علم نے؟ اس لیے کہ معزز خواتین و حضرات، یہ بات مجھے اور آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ مسلمان جب اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کرتا ہے نا، خاص طور پر مسلمان جب اللہ کی رضا کے لیے کوئی قربانی دیتا ہے تو پھر اس کو اس بات سے غرض نہیں ہوتی کہ نتیجہ کیا نکلے گا، اور اس لیے کہ مسلمان کبھی بھی نتائج کی بنیاد پر کام نہیں کرتا۔ مسلمان نتیجہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر چھوڑتا ہے۔ مسلمان کے سامنے صرف ایک چیز ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، میں نے اس حکم کی پیروی کرنی ہے۔ اب اللہ کی راہ پر چلتے ہوئے مسلمان کی جان چلی جائے تو شہید ہو گیا، یہ ہے احدی الحسنیین۔ اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ مسلمان کو رب کائنات فتح اور نصرت عطا فرما دے، کامیابی عطا فرما دے، جو کہ منافقین کو کسی قیمت پر بھی قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ یہ بات اچھی طرح ہر مسلمان کو سمجھ لینی چاہیے، جس طرح کہ پچھلی آیات مبارکات میں تفصیل گزر چکی ہے کہ جو ہی منافقین نے دیکھا کہ مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہو رہی ہے، چیخ اٹھتے ہیں، ڈکے چھپے یا کھلے الفاظ میں اپنے خبث باطن کا اظہار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی بات کی طرف یہاں پر اشارہ فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیں کہ تم لوگ کیا سمجھتے ہو کہ تم لوگ انتظار کر رہے ہو؟ یہ انتظار تمہارا نہیں، یہ انتظار ہمارا ہے۔ ہم اس بات کے منتظر ہیں کہ تم جیسے ظالموں کو جو رب کائنات نے چھوٹ دے رکھی ہے، یہ چھوٹ کب تک ملی رہتی ہے؟ اور اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو استفہام ہے نا، ہے تو استفہام انکاری، لیکن یہ استفہام توبیخی ہے۔ توبیخ کا مطلب زجر و توبیخ، یہ میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے خاص طور پر فتح القدیر میں اس بات کا تذکرہ فرمایا، اور خصوصی طور پر چونکہ غزوہ بدر کا پس منظر ہے تو اس لیے میدان جہاد کا پس منظر تو میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ مسلمان کبھی گھاٹے میں رہتا ہی نہیں ہے، کہ یا تو دشمن پر غالب آ جائے گا اور زندہ جو ہے وہ مغلوب نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو جائے گا، اور دونوں حالتوں میں اس کے لیے کامیابی اور کامرانی ہے۔ اور یہ جو بات ہے نا کہ ہم اس بات کا انتظار کر رہے ہیں، تو یہ طے شدہ بات ہے، رب کائنات نے قوم عاد کو، قوم سمود کو نہیں چھوڑا، اور پھر اس سے پہلے منافقین کے جو سمجھ لیجئے کہ پشت پناہی کرنے والے کفار تھے، ان کو غزوہ بدر میں کیا حشر ہوا، اللہ تعالیٰ نے مکہ بھی فتح کروا دیا۔ تو یہ دراصل تمام کی تمام باتیں اسی امر کی طرف اشارہ ہیں کہ تمہارے جب بڑے ہمارے سامنے نہیں ٹھہر سکے تو پھر تم کیا چیز ہو۔ اور 53ویں آیت مبارکہ میں رب کائنات نے فرمایا ہے کہ تم ان کو بتا دیجئے کہ ہمیں تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، بیٹھے رہو، تمہیں پیچھے بیٹھنے کا شوق ہے، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ میدان جہاد سے پیچھے رہ کر چند ٹکے دے کر تم اللہ تعالیٰ کی ذات پر احسان کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے۔ یہاں سے اہل علم نے ایک اور بات اخذ کی ہے اور بڑی اہم ہے، اور وہ یہ کہ اگر ایک آدمی اپنے دل پر جبر کر کے، دل میں منافقت رکھتے ہوئے لوگوں کی دیکھا دیکھی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے کہ چلو جی محلے کی مسجد ہے یا مجاہدین جہاد پر جا رہے ہیں، میں بھی سچا ہونے کے لیے 4 پیسے دے دوں، ایسے شخص کا صدقہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں، چاہے وہ اپنی خوشی سے دے اور چاہے وہ اپنے دل پر جبر کر کے دے۔ تو اس سے ہمیں اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے دلوں کو صاف کرنا چاہیے۔ یہ جو صوفیوں کی گندی اور بےہودہ اصطلاح ہے نا، اندر پاک نہیں تو کچھ بھی پاک نہیں، قرآن اندر کو بھی پاک کرتا ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے اندر کو پاک کیا ہے کہ یاد رکھو تمہارا دل اگر صاف نہیں ہے تو خوشی سے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو یا تم با امر مجبوری خرچ کرو، اللہ تعالیٰ قبول کبھی نہیں کریں گے، اور یہ حکم قیامت تک کے لیے ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ان دونوں آیات مبارکات کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ عرش والے رب نے چاہا تو کل ہم انشاءاللہ اگلی آیت مبارکہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔